کیسے بھلا ہار جائے گا. اور تو پھر سے پڑھتے اس کو. مائک بھی اچھا ہے, اس کی سیٹنگ بھی ٹھیک ہے. میرے دوستوں کا دل صاف ہے تو سب کچھ صاف ہے. آپ تک آواز پہنچے تو مجھے بتا دیجیے گا, اور کوئی خاص بات نہیں ہے. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. سبحان اللہ. بیٹا آپ کے گھر والوں کی تعریف ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں, یہ نبی کے گھر والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا, ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. بے شک. جتنے حسینی بیٹھے ہوئے ایک شعر سنے. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا, ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی, نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ساری رعایا نعرہ رسالت. یا حسین یا حسین. بہت بہت شکریہ. میں مدینہ شریف گیا تھا 10 میں, 2010 میں, 11 میں, پھر 12 میں, اس کے بعد بھی حاضری ہوئی کئی مدینہ شریف. میں 2013 میں مدینہ شریف میں دعا مانگی سرکار کی بارگاہ میں. حضور اپنے نواسے امام حسین کے روضے کی زیارت بھی عطا فرمائے. 2013 میں واپس آیا تو دعا میرے آقا نے قبول فرمایا. واپس آیا تو 2014, 15, 16 نہ جانے کتنی مرتبہ امام حسین کے روضے پہ گئے. الحمدللہ رب العالمین. اور کل پھر امسال 11ویں شمیر کے موقع پر سرکار غوث الاعظم کے عرس ربیع الغوث کے موقع پر حاضری بغداد کے صدقے میں امام علی مقام کی بارگاہ کربلا میں پھر حاضری ہونے جا رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہوا, میں سوچتا تھا. اے مرزا بیٹے خاموش ہو, کبھی تو کوئی بات نہیں کرتے دیا, لطیفے سننا چاہتے ہیں, سنو. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بار بار کربلا کی زیارت کیوں ہوتی ہے. اس کی وجہ جاذبیت کہتے ہیں, کھچاؤ. ایک شعر پڑھتا ہوں, بہت چپکے سے پڑھتا ہوں. میں تو ہر آدمی کے لیے نظامت بھی نہیں کرتا ہوں, نہ ہر آدمی میری نظامت سے متفق کرتا ہے. بس 2-3 لوگ کافی ہیں میری مزار پر فاتحہ پڑھنے. بس. بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا, ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی, نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین, جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کشش بھر گئے حسین, اب ٹھہر جائیں. کوئی زور سے سانس نہ لے. میرے بھائی نے میرے دل کی زخم کو ہرا کیا, ذکر حسین کر کے یاد حسین کی ردا کو اوڑھنے پر مجبور کیا. آپ یہاں سے وہاں تک بیٹھے. یہ حسین کون ہے, بات کرتے ہیں. اللہ بیٹھا ان کے قدم کی برکتیں مجھے مل جائے تو بڑی بات ہے. امام حسین کون ہے. امام حسین کے نانا ہیں امام الانبیاء. امام حسین کی ماں کا نام فاطمہ, امام حسین کے باپ کا نام علی. سبحان اللہ کہنے میں دقت نہیں. سبحان اللہ. یار نبی کے گھر والوں کا نام سن کے فرشتے بھی سبحان سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ. درختوں سے کی پتیاں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ علی ہے. علی کی ماں کا نام فاطمہ. عجیب بات, علی کی ماں فاطمہ بنت اسد. علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ, علی کی دادی کا بھی نام فاطمہ, سبحان اللہ. علی کی بیوی کا بھی نام فاطمہ, سبحان اللہ. علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ, سبحان اللہ. علی کی نواسی کا بھی نام فاطمہ, علی کے بیٹے شیخ عبد القادر کی ماں کا بھی نام فاطمہ, سبحان اللہ. شیخ عبد القادر کی ایک بیٹی کا بھی نام فاطمہ. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. علی ہے. علی ہے. ان کی ماں فاطمہ بنت اسد, ان کے بیٹے ہوئے علی. علی کو اللہ نے کتنا نوازا تھا, میں سمیٹتا ہوا چلا. علی کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو کبھی شیطان آپ کو پریشان نہیں کرتا. بے شک. ایک مرتبہ روم, اٹلی ایک ملک ہے, اٹلی, وہاں سے ایک گروپ آیا عمر فاروق اعظم کے دور میں. اس نے کہا اے عمر, میرے پاس کچھ مشکل سوالات, میں اس کا جواب لینے کے لیے تمہارے پاس آیا.
لوگوں نے بتایا ہے کہ جن سوالوں کا جواب کہیں نہیں ہوتا ان کا جواب نبی کے غلاموں کے پاس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تمہارے پاس ایک جواب لینے کے لیے آیا ہوں۔ سوال بڑے مشکل ہے، کئی ملکوں میں گیا ہوں جواب نہیں ملا۔ اے عمر فاروق، تمہارے سامنے تمہارے شہر میں آیا ہوں۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، سوال مشکل ہے؟ کہا بہت مشکل ہے۔ کہا بہت ٹف سوال ہے؟ کہا جی بہت مشکل بہت ٹف سوال ہے۔ فرماتے عمر فاروق اعظم ٹھہر جاؤ، اگر سوال مشکل ہے تو بلاؤ مشکل کشا علی کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سوال مشکل ہے تو بلاؤ مشکل کشا علی کو۔ تو حسین کے باپ وہ ہیں کہ جو ہر مشکل کشائی کا حل لیے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ۔ کبھی سوچا آپ نے یہ فاطمہ کون ہے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ نکاح سے کچھ گھنٹہ پہلے نبی نے فاطمہ سے فرمایا تھا فاطمہ تیرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے، جو 3 دن پہلے تمہیں میں نے ایک نیا جوڑا کپڑا دیا تھا اسے نکاح کے وقت پہن لینا۔ تو فاطمہ رونے لگی، بولی ابو جو کپڑا آپ نے 3 دن پہلے مجھے دیا تھا وہ کل میں نے غریب عورت کو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو نبی کے گھر والوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو گاہے بگاہے آپ سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ علی فرماتے میرا نکاح فاطمہ کے ساتھ ہوا، فاطمہ میرے گھر آ گئی۔ میں شام کو سوچ رہا تھا دیکھوں گا نبیوں کی امام کی بیٹی کتنا قیمتی لباس پہن کر کے میرے گھر میں آئی۔ آج رات میں دیکھوں گا فاطمہ کے دوپٹے کا کلر دیکھوں گا، فاطمہ کے مقدس لباس کو دیکھوں گا۔ علی فرماتے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی فاطمہ نے مجھے کھڑے ہو کے سلام کیا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ تو فاطمہ بیٹھ گئی۔ فرماتے علی میں بھی بیٹھ گیا، پہلی رات شادی۔ فرماتے مولا علی میں بھی بیٹھ گیا۔ جب میں نے غور سے میں نے غور سے فاطمہ کے دوپٹے کو دیکھا تو میں رونے لگا۔ کہا کیوں؟ کہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ پہلی رات جو دوپٹہ اوڑھ کر کے آئی تھی اس میں 16 جگہ سے پیوندے لگے ہوئے۔ آج 25 جوڑے کپڑے ہماری ماؤں کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے دوپٹے کو یوں چھپا لیا۔ نبی آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کے اس دوپٹے کو کھینچ لیا۔ جب اسے نبی نے کھینچا تو وہ پھٹا ہوا تھا۔ نبی کی بیٹی شرما گئی۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا، میرے آقا فرماتے فاطمہ تم اس دوپٹے کو پھٹے ہوئے دوپٹے کو چھپانا چاہتی ہو، فاطمہ تیرے دوپٹے کے ایک ایک دھاگے کو جنت کی حوریں دیکھنے کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین ہے اور حسن حسین کون ہے؟ اگر آپ زور سے نہ بولیں تو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ علماء کی مجلس ہے اور فرمایا حضرت نے کہ یہاں کے لوگ ذکر حسین سننا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، ذرا زور سے کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ اپنے ہاتھ کو رکھیں۔ یہ جب فاطمہ ایسی ہے اور علی ایسے ہیں تو بیٹے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 1 ہفتے کے بعد مدینہ شریف میں ایک عیسائی کرسچن آیا۔ اس نے ایک نبی کے غلام سے کہا مسلمانوں کے نبی کہا ہے، مسلمانوں کے نبی کہا۔ جیسے ہی نبی کا نام سنا وہ رونے لگے، اس لیے کہ نبی کا 1 ہفتے کے پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ زخم پھر سے ہرا کر دیا، بولے نبی کہا ہے، وہ رونے لگے، بہت روئے، ان کا دامن بھیگ گیا۔ وہ سوال کرنے والا شخص کرسچن آگے بڑھ گیا۔ اس نے نبی کے دوسرے غلام سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے، کہاں ہے؟ وہ بھی رونے لگے، بہت روئے۔ جواب نہ ملا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے تیسرے نبی کے غلام سے پوچھا مجھے نبی سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ وہ بھی بے تحاشا رونے لگے۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے، مدینہ شریف میں تو ہر شخص کی جھولیاں بھر
ہر سوال کا جواب نبی کے شہر میں. جس کو کہیں سکون نہیں ملتا وہ مدینے آتا. سبحان اللہ جس سبحان کی اللہ. بھوک کہیں نہیں ملتی مدینے آتا. جس کا کوئی نہیں اس کے مدینے والے آتا. میں 3 آدمی سے اب تک پوچھ چکا ہوں نبی کے بارے میں اور کسی نے جواب نہیں دیا. ہر آدمی صرف رو رہا ہے. عجیب بات ہے. یا نبی کے شہر میں کیا مہمانوں کی قدر نہیں ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے. تو نبی کے اس غلام نے گھر کا پتہ بتایا. کہا سامنے چلا جا اور دستک دے. اندر سے جو ذات نکل کے آئے گی اسی سے پوچھنا نبی کا پتہ. اتفاق سے آگے بڑھا. جب اس پہ دستک دی تو اس گھر سے مولا علی نکل کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا دل خوش ہو جائے وہ سبحان اللہ کہہ دے. لطیفے سنا کر میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. ہاں آپ کے گناہوں میں اضافہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر قسم خدا کی آپ کے دل کو ٹھنڈک ان علماء کے صدقے میں مل گئی تو میرا آنا قبول ہو جائے. اس نے دستک دی تو امام حسین کے والد مولا علی آ گیا. اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں. مولا علی بھی رونے لگے. اس نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جس سے پوچھتا ہوں پہلے روتا ہے, جس سے پوچھتا ہوں ہچکیاں لیتا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا. مولا علی فرماتے ہیں تو کہاں کا ہے؟ بولے بہت دور سے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے جس نبی سے تو آج ملنا چاہتا ہے اس نبی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ بتا مدینے شریف کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں, تجھے احساس نہیں ہوتا؟ مدینے والوں کے چہرے مرجھا گئے, تجھے احساس نہیں ہوتا؟ مدینے میں دن رات کیسی ہو گئی, تجھے لگتا نہیں ہے؟ مدینے میں برکتیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. تجھ کو محسوس نہیں ہوا کہ نبی اس زمین پر اب نہیں ہے؟ اب جب علی کی بات سنی تو وہ بھی رونے لگا. بہت روتا رہا. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میری قسمت اتنی خراب ہے. بہت دور سے چل کے آیا ہوں, سالوں سے دعا کرتا رہا. تھوڑا سا وقت مل جائے تو نبی کو دیکھ لوں, تھوڑا سا وقت مل جائے تو نبی کی زیارت کر لوں. آج جب وقت ملا ہے تو نبی کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا کہہ کے وہ پلٹا. جیسے وہ پلٹا فرماتے ہیں مولا علی ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ مہمان, ٹھہر جاؤ. کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا نبی سے ملنا ہے. فرماتے ہیں مولا علی ٹھہر جاؤ اور اپنے گھر کی طرف مخاطب ہوئے اور آواز دے کے فرمایا حسن حسین باہر. سبحان اللہ. اگر آپ کے دل کو ٹھنڈک مل جائے تو 1-2 لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کافی ہے. فرمایا تو ٹھہر جا اور اپنے گھر کی طرف مخاطب ہوئے. فرمایا حسن حسین باہر آ جاؤ. سن, میں تجھے نبی تو نہیں دکھا سکتا لیکن نبی کی تصویر ضرور دکھا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی تھے کیسے یہ ضرور دکھا سکتا ہوں. نبی کا چہرہ کیسے تھا یہ ضرور دکھا سکتا ہوں. آ جاؤ حسن حسین 10-12 سال کے نکل کے آ گئے. جیسے کھڑے ہوئے فرماتے مولا علی اے میرے دونوں شہزادوں قریب کھڑے ہو جاؤ. اور اس کرسچن سے آپ نے فرمایا نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسن کو سبحان اللہ. دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ. سبحان اللہ. جب اس نے امام حسن حسین کو دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ. بہت دور تک نہیں, بہت دیر تک دیکھتا رہا. مولا علی فرماتے ہیں اگر تو دیکھ چکا ہے تو اپنے بچوں کو واپس گھر میں بھیج دے. اس نے کہا مولا علی کیسی باتیں کرتے ہیں, ابھی رہنے دے, ابھی تو میرا کلمہ پڑھنا باقی ہے. سبحان اللہ. ابھی تو میرا کلمہ پڑھنا. چہرے حسن و حسین دیکھ کر کے نانا کے انتقال کے بعد بھی لوگ جس کا کلمہ پڑھیں یہ اس کی محنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. کے دل میں امام حسین اگر بیٹھ گئی تو رب کعبہ کی قسم بہت بڑا کام. مولا علی کی محبت بیٹھ گئی تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. بس میں ایک شعر پڑھتا ہوں. بہت ساری باتیں میں اس حوالے سے کر سکتا ہوں لیکن وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اگر آپ ہنگاموں کے قائل نہیں ہیں تو میں آپ کے پیروں کو دھو کے پی لوں گا.
کہ میرے مزاج کے لوگ بہت دن کے بعد ملے ہیں. میں اتر پردیش کے کچھ ضلع میں نہیں جاتا ہوں جہاں میرے مزاج کے لوگ نہیں ہیں. میں جھارکھنڈ میں بھی، بہار میں بھی، بنگال اور راجستھان میں بھی کچھ علاقے میں نہیں جاتا ہوں، اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں میں بغیر دعوت کے پہنچنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. جہاں مجھے ٹھہری ہوئی زمین چاہیے، جہاں مجھے بس تھکتا ہوا دل چاہیے. اگر آپ کے پاس وہ دل ہے تو اس دل کا نذرانہ دیجیے گا، ورنہ اس دل کو پھر کسی دل والے کے حوالے کر دیجیے. ایک شعر نعت کا، ایک شعر منقبت کا پڑھتا ہوں. دو تین لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے. میری تھکاوٹ کے جراثیم کو خاموشی کے ساتھ رہنے کا ہنر معلوم ہو جائے. مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. بس دو تین لوگ اور کہہ سبحان دیں. اللہ سبحان اللہ. مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے سبحان اللہ. وہ اپنے مقدر کو جلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اتنی اچھی محفل ہے، قسم خدا کی. بس آپ بولتے رہیں گے تو لگے گا کہ ہم لوگ کشن گنج میں نہیں، امام حسین کے روزے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ العظیم بتاؤ، سبحان اللہ. ایسے عاشقاں کے ہجوم جہاں ملتے ہیں. مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے. سبحان اللہ. ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرکز میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سبحان سکتے. اللہ سبحان اللہ. ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، سبحان اللہ. مرکز میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے. مرکز میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے. اور کر دیتا ہے بیمار جسے فقس علی کا، اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے بیمار جسے فقس علی کا، اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے. اس کو تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے. امام حسین کے در پہ جو آیا اسے نوازا، فقیر آیا اسے مالدار کر دیا، کمزور آیا اسے طاقتور کر دیا، کم پڑھا لکھا آیا اسے امیر کر دیا، دشمن آیا اسے اپنا بنا دیا، حور آیا اسے جنتی کر دیا. امام حسین تو ویسے ہیں، ویسے ان کی محفل ہے. اگر ان کی محفل میں کوئی غیبت کرنے والا آئے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اسے غیبت سے سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی. یہ امام حسین ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں اور بہت خاموشی سے پڑھوں گا. ایک آدمی بول دے گا میری محنت وصول ہو جائے. تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شعر دیکھیں. سبحان اللہ. تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا نہ شکوہ نہ گیلا تھا. اللہ اللہ اللہ. یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ میں، یا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا حسین، یا حسین. تھا جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا نہ شکوہ نہ گیلا تھا. یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ میں، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا. سبحان اللہ. جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. کشن گنج کی مقدس زمین، آنے والی شخصیت اسیر حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ عاشق حسین صاحب قبلہ کی ذات ہے. بہت دور سے چل کے بہت قریب آتا. سبحان اللہ کے سبحان اللہ. ایک مخلص استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ذکر امام حسین، زندہ باد، عاشقان امام حسین، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، شورائے اہل سنت. زندہ باد. میرے خدا نہ جہنم میں بھیجنا مجھ کو،